نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں رب کریم ندا انہاں دی پکی خبر سندا جس چائی وچ مطلب ہووے مرد پچاون کھلیاں جس چائی وچ مطلب ہووے مرد پچاون کھلیاں میرا ملاداں انہاں نوں مرداں دے درم درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں جس پلے پھل بدے ہون آوے باس نماز انتہائی قابل احترام میزبان محفل مہمان خصوصی دور و نزدیک سے آئے ہوئے میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں دوستوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں درود اسلام پہ جانے کے لیے اور اس مقدس محفل کے توسل سے تصدق سے درود پاک کی برکت سے اور آد پاک سے وظائف سے اپنی پاک کلام سے جو دوست جن کا آپ نے ذکر کیا ہے پیر صادق صاحب پیر نقیب اللہ صاحب ان کی روح پرفتگو پر ہم انشاءاللہ اس سال پہنچائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبول کو بقائے نور بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت سے ان کو منور فرمائے، ان کی قبروں کو ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کے توسل سے حاضرین کے مجلس میرے سمیت آپ کے والدین عزیز اقارب شدات دنیا سے جو پردہ کر چکے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین اکرام، آپ نے مجھے وقت دیا، میں کوئی تیاری کر کے آیا تھا، نہ کوئی بڑا مبلغ ہوں، نہ کوئی مفکر ہوں، نہ کوئی تقریر کرنے والا ہوں۔ چلیں اپنی ایک ناقص علم اور عقل کے مطابق دو چار باتیں آپ کی گوشت گزار کروں گا۔ میرا تعلق ضلع کوٹلی سے ہے اور حضرت صاحب کا جو عرس مبارک ہے وہ آج ہی 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتا ہے، کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر شرعی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے کچھ حدود اور قیود کا نزول ہو جاتا ہے، یعنی اس پر ذمہ داریوں کا جو ہے نا ہو جاتا ہے، اس پر ذمہ داریاں لاگو ہو جاتی ہیں۔ جب کلمے کے ساتھ وفا کرتا ہے انسان، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد نماز کا اہتمام کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، تنہائی میں پڑھتا ہے یا جماعت نماز اگر وقت ملے تو پڑھتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد دیگر اب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا، تہجد کا، چاشت کا، اشراق کا بندوبست کرتا ہے تو اللہ قریب ہو جاتا ہے، یہ اللہ اس کی عطا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم محفل میں آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل، معیشت کے بغیر، کرم کے بغیر کوئی آدمی جو ہے نا گناہ چھوڑ نہیں سکتا اور نہ ہی نیکی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے اپنے ذکر کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے، اپنے بندوں کا جو ہے نا تذکرہ کرنے کے لیے۔ تو نماز کے ساتھ ساتھ پھر تیسرا رکن آ جاتا ہے روزے کا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بڑی تندی سے، خشوع و خضوع سے، بڑی تپتی جو ہے دھوپ میں، لمبی جو ہے نا دن میں، جو ہے لمبے دن میں 18 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ بھی جو ہے نا رکھتا ہے۔ یک پچھتا وہوں میں جو ہے نا سردی کی جو ہے نا موسم میں بھی روزہ رکھتا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو پھر زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اب اس سے زیادہ اور بھی صاحب حیثیت ہے تو پھر حج اللہ کے ساتھ بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے 5 ارکان۔ پھر رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے، عزیز و اقارب میں خرچ کرتا ہے، محلے داروں میں خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں میں خرچ کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے مقرر اور بہترین بندوں میں شمار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بولتا نہیں، وہ بول ہوتا ہے، اسے پیچھے میں ہوتا ہوں، زبان اس کی ہے، بول میں رہا ہوتا ہوں، وہ چلتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، وہ پکڑتا ہے تو میں آپ بن جاتا ہوں۔
یعنی کامل ایک درجے پر پہنچ جاتا ہے. آج آپ نے یہ ٹاپک دیا ہے اولیاء کا. میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں جو آنکھوں سے دیکھا ہے, حضرت صاحب کی بڑی مجلس کی ہے جب کوٹی میں جاتا تھا درس پر, بڑے صغیر پاک ہند کی عظیم دینی درسگاہ کے وہ بانی ہیں اور اتنے بڑے پیر, ان کے بے شمار کرامات ہیں جو میں نے دیکھی ہے. میں آپ کو بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی, حق کھانے کو, حق پر استقامت عطا فرمائے. تو سب سے پہلے کل ان کا عرس جو ہے نا اختتام پذیر ہوا, اور دنیا کا واحد عرس ہے جو بندے کو ردی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے, واحد عرس ہے جو اشتہار کے بغیر ہوتا ہے. کوئی میسج, کوئی اعلان نہیں کیا جاتا کہ ہمارا عرس کہاں کا رہے تو آپ آ جائیں. یہ سب مریدین جو ہے نا یہ ان کو برداشت کرتے ہیں, اور پورے رات شبیر سے 10,000 سے جو ہے نا وہ لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک کرامت ہے. دوسرا ہے کہ 10:30 بجے وہاں پہ دعا ہوتی ہے, 10 سے 10:30 بجے کلام درس پڑھا جاتا ہے, پھر دعا, پھر لنگر شریف. اور اتنے بڑی جمع غفیر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر لوگوں کا اتنا جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں, اتنی بڑی جو ہے نا تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں, اور 10:30 بجے دعا ہوتی ہے, پھر کھانا تقسیم ہوتا ہے, سب کچھ 12:30 بجے سب کچھ بانٹ اپ کر دیا جاتا ہے, اور نماز کی ساری جگہ صاف ہو جاتی ہے. پتہ نہیں فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے یا اللہ کے مختار بندوں کے ذریعے ہوتی ہے, سب اس پنڈال کو صاف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ کوٹلی جس کو اردو زبان میں کوئی تلی کہا جاتا تھا, پہاڑوں کے درمیان والی نیچے والی جگہ. اب اللہ تعالیٰ کے ولی وہاں جلوہ افروز ہوئے, وہاں کے آبشاروں میں, پہاڑوں میں, اور وہاں کے پانیوں میں, وہاں کے جو ہے نا درختوں میں اللہ بھو کی ذکر کی آواز آتی ہے. انہوں نے اتنی مساجد, آج اس کا نام ہوتی ہے مدینہ المساجد ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کو انہوں نے کبھی چندہ بھی نہیں مانگا, کسی سنگی سے انہوں نے کبھی چندہ کی اپیل ہی نہیں کی. ہزاروں کی تعداد میں مرید جو ہے نا خود جو ہے نا ان کو پیش کرتے ہیں, سب مساجد کی طرف لگا دیتے ہیں. اور اتنی ہر چپے پر, کریا پر, ہر جو ہے نا ولیج میں مسجد خوبصورت گنبد والی مسجد, ان کا منفرد انداز ہے, مسجد موجود ہے, بلکہ پنڈی روڈ تک پاکستان میں بھی. اور یہ ہے کہ انہوں نے کبھی چندہ بھی نہیں مانگا. اس کے بعد ان کے اور کرامات میں سے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں ڈسپلن کا ایک نظام ہے. اونچا نیچا, بڑا آدمی مطلب ہے یا چھوٹا آدمی کا کوئی تذکرہ نہیں, سب کو ہر بندے کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے. جب دربار کے ہاتھ میں داخل ہوتا ہے, سب کے ساتھ ملاقات بھی اچھی طریقے سے ہوتی ہے. اور لنگر شریف میں بھی میں نے دیکھا کہ 2001 میں اس وقت کے وزیر اعظم ان کا بیٹا بھی وہاں آیا, اور عام آدمی کی طرح لنگر میں کھانا کھایا. حضرت صاحب بیمار تھے, وہ ملنے کی انہوں نے کوشش کی, انہوں نے کہا میں بیمار نہیں مل سکتا. انہوں نے کہا کہ میں اختیار آپ کے لیے بھیجتا ہوں, آپ راولپنڈی چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, لیکن جو لوگ اس خطہ میں اس جگہ پہ موجود ہیں ان کو لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں ہیلی کاپٹر پر اٹھتا ہوا راولپنڈی پر چلا جاؤں, نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے گا. آپ کو بہت شکریہ, آپ کی طرف سے یہ نظرانہ میری طرف پہنچایا. پھر گاڑی پر جب آپ کو لایا گیا راولپنڈی میں, تو ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا. ڈاکٹر صاحب نے ٹوٹی یہاں کان پر بھی لگائی, سر پر بھی لگائی, جسم کے عرضوں پر لگائی. ٹوٹی چھوڑ کر وہ سکتا 39 ہو گیا, اور غلطہ حرکت میں جو چلے گئے. کہنے لگے جو ان کے ساتھ سے ان کے بیٹے یا ان کے سنگیان خاص کہنے لگے کہ یہ حضرت صاحب کون ہے. جی کوٹلی سے یہ تو لگا. انہوں نے کہا میں نہیں چیک کرتا ہوں, ہر جگہ سے جہاں ٹوٹی لگائی ہے اللہ کا ذکر آتا ہے, اس کی سزا بلند ہو رہی ہے. انہوں نے چیک کو کیا, پھر آ کر واضح حاضری دے کر وہ بھی پیدا ہو گیا. تو یہ ان کی کچھ کرامات تھی. ایک سنگی لاہور تھے تشریف لائے, آپ کی خدمت میں تشریف لائے, تو آپ نے کچھ نظرانہ بھی مل کر جانے لگے. تو آپ انہوں نے اس سنگی نے کہا کہ حضرت میری طرف سے تھوڑا سا ایسا نظرانہ ہے, 1,00,000 روپیہ میری طرف سے رکھ لیں, مسجد میں لنگر شریف میں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہت شکریہ, آپ کو میں نہیں لیتا, میں نہیں لوں گا. میں براہ راست کسی سے چندے کی درخواست کرتا ہوں, نہ میں ایسے نظرانے قبول کرتا ہوں. اس مریض نے یہ جملہ کہا جی کہ آپ کو میری طرح کا مرید کبھی نہیں ملے گا. تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا اس کے بد مقابل کہ آپ مجھے تو مرید نہیں ملے گا, آپ کو میرے جیسا پیر بھی نہیں ملے گا. اور اتنے کامل ہستی کبھی آپ نے آپ کو پیر کہا ہی نہیں. 87 سالہ زندگی میں کوئی نماز بھی لگا نہیں. تو آج کوٹلی کے لوگوں کے سر پر امامہ, ان کے ہاتھ پر تسبیح اور ذکر الہی کی اللہ ہو کی جو ہے صدائیں بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں. ان کی میں نے جو کرامتیں دیکھی ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ برے صغیر پاک ہند میں اسلام پھیلا ہے, ان صوفیاء اور بزرگوں کی بدولت پھیلا ہے. 1,25,000
کم و بیش انبیاء آئے اس دنیا پر، انبیاء اور رسول آئے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں جگہ ملی، جس میں 17 انبیاء میں تاریخ میں 17 انبیاء نے یہ جسارت کی اور یہ درخواست کی، یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنا دے. تو مورخین اور علماء لکھتے ہیں کہ 1,25,000 صحابہ کی تعداد بھی ہے. 10,000 جو ہے 1,25,000 ہے، بعض روایت میں 1,22,000 ہے صحابہ کی تعداد، جنہوں نے سر کی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مجلس کی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھنا ان کو نصیب میں ہوا ہے. تو 10,000 جو آپ کو پتا ہے کہ ان کی 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں جو ہے نا مدفون ہے، وہاں آرام فرمائے. چلیں 10,000 ہم کر لیتے ہیں جنت الوالا میں، خانہ کعبہ شریف کے پاس میں جو قبرستان ہے. باقی 5,000 بچے، 1,05,000 بچے، 5,000 چلو دیگر عرب میں ان کا اندازہ لگا رہے ہیں. 1,00,000 صحابہ کرام کو سعودی عرب میں یا یمن میں موجود نہیں ہے. وہ دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پھیلانے کے لیے پورا عرض پر پھیل گئے. بلکہ ایک روایت کہتا ہے کہ سعد بن وقاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، ان کی قبر مبارک چائنا میں واقع ہے. اس طرح اولیاء صوفیاء انڈونیشیا میں جو اسلام پھیلا، وہ یہ اللہ کے ولی جو اپنے بیاہ سے، اپنے کردار سے سچ ثابت کرتے ہوئے جو ہے نا تجارت کی، جب تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے تو وعدے پر سامان لیتے اور ان کی ادائیگی بھی بررت کرتے تھے. اس اثر سے انہوں نے اسلام قبول کیا، جس میں اللہ کے اولیاء بھی موجود ہیں. تو ہم جو ہے نا اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو ہم دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کاملین کا نقشہ قدم عطا فرمائے. ہماری یہ کوشش، ہمارا پڑھا گیا جو کلام مقدس، ذکر و اذکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز جو اچھی اچھی باتیں ہوئے ہیں ان کے حق میں قبول فرمائے اور ہمارے والدین کی بھی کامل بخشش فرمائے. تو ان کا شعر لکھا ہوا کہ اس ہر عالم کے فاضل تائیں نال ایمان لے جائیں، اتھے نال نبی دے رکھی، اتھے گل مکائیں. وما توفیق الا باللہ.